السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولس پہ۔ جیسا کہ آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ میں کتنی خوش ہوں، آف کورس یار ہم میچ جیت رہے ہیں۔ یار پلیز یہ موٹر سائیکل کی آواز کو اگنور کر دو، یہ پھر سے یہ بھیا پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے، یہ نہیں آواز بند کر سکتے اپنے موٹر سائیکل کی۔ ویسے میں نے کبھی کسی کے لیے نا گندی دعا نہیں مانگی، لیکن میں نے کہا اللہ کرے ان کے جو بائک ہے نا وہ گنگا ہو جائے، مطلب اتنی جو آواز کرتا ہے نا اس کی بائک کی آواز بند ہو جائے۔ پھر نا ماما کہتے ہیں یہ جو آواز نکلتی ہے نا اس کی تو قیمت ہے، ورنہ یہ بائک اتنی مہنگی نہیں ہے۔ مطلب پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میری جو بائک ہے نا یہ 4.5 لاکھ کی ہے، پتہ نہیں کیوں ہے اتنی مہنگی۔ مطلب اس بائک میں سوائے آواز کے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک تو اتنا مطلب بائک نارمل سی ہو گئی، اتنی موٹی بائک آ گئی یار، اتنی گندی قسم کی بائک ہے۔ پہلے وہ دوم ناول ہے، میرے دماغ گھما ہوا ہے، ناولوں کے علاوہ کچھ جاتا ہی نہیں ہے۔ وہ جو نہیں تھا دوم مووی تھی وہ پرانے زمانے کی، جس میں مزے کے گانے بھی تھے، وہ نہیں پہلے جانے دو ان کو۔ تو پھر نا وہ جو ویسے والے بائک تھے نا، ویسا والا بائک ہے قسم سے۔ ایک تو بلو کلر کا ہے، ایک تو مطلب بلو کلر میرا فیوریٹ ہے، مجھے بڑا پسند ہے بلو کلر، لیکن یہ جو بائک ہے نا مطلب دکھنے میں اتنا اچھا نہیں ہے۔ کچھ بائکس بہت پیارے سے ہوتے ہیں، اچھے سے ہوتے ہیں، مطلب ایسے سلم سمارٹ سے ہوتے ہیں۔ یہ بہت موٹا سا بائک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بہت گندا سا بائک ہے یار، قسم سے اس کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ خیر جو لوگ میرے ساتھ پرانے جڑے ہوئے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے اگر اس بائک کے ساتھ میری کیا دشمنی ہے، تو اب سے میں پھر سے باہر بیٹھ کے ریکارڈنگ کیا کروں گی، تو اس بائک کی آواز آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ بائک میرے بھائی کی نہیں ہے، میرے بھائی کی بالکل نارمل بائک ہے، جو انسانوں والی بائک ہوتی ہے وہ والی ہے۔ یہ جو بائک ہے نا یہ ہمارے پڑوسی والے بھیا کی ہے، اور وہ جو پڑوسی والے بھیا ہیں نا ان کے پاس یار بہت گندی سی بائک ہے، عجیب سی، مطلب وہ بہت مہنگی ہے، مطلب مہنگی مطلب سمجھو کہ بہت مہنگی بائک ہے۔ ہماری جو نارمل بائک ہے نا ایسی 5-6 بائکس آ سکتی ہیں ان کی ایک بائک کے ساتھ، لیکن اللہ پاک ان کے بائک کو گنگا کرے، میری تو یہی بد دعا ہے ان کے لیے۔ ویسے میچ کون کون دیکھ رہا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا قسم سے کیا میچ ہو رہا ہے۔ خیر اللہ کرے ابھی 2 آؤٹ ہو گئے ہیں، جب میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں تو ہماری لائٹ آف ہو گئی ہے، قسط تو میں نے لکھ لی تھی تو ہماری لائٹ آف ہو گئی ہے، تو پھر میں نے سوچا کہ چلو جب تک لائٹ آتی ہے تب تک میں ریکارڈنگ کر لیتی ہوں، تو اس سے آپ کو بھی ایپیسوڈ مل جائے گی۔ ویسے میں نے کہا تھا میں لیٹ ایپیسوڈ دوں گی، یہ نہیں کہا تھا کہ میں ایپیسوڈ دوں گی ہی نہیں۔ تو جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے وہ ذرا اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں جناب، میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں یار، جلدی جلدی پڑھیں گے کیونکہ یہ نہ ہو کہ بجلی آ جائے، اور پھر بجلی آ گئی تو پھر تو اور بھی ایپیسوڈ آپ کی لیٹ ہو جائے گی، تو ہم مزید لیٹ نہیں کرتے۔ لیٹس اسٹارٹ مرمے کا اذان 41 ایپیسوڈ تحریر عریشہ۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ جہاز پر چڑھا چکا تھا، اس کے بہانے منتیں ترلے کوئی کام نہ آئے تھے۔ وہ اپنی ضد کا اتنا پکا تھا کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ نہیں آئے گی تو وہ اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ اس کے کہنے پر اس نے ناراضگی سے منہ بسور لیا، لیکن قائزان نے اثر نہ لیا۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مترادف وہ چڑھ گئی تھی جہاز پر، جہاں ایک لیڈی اسے سیونگ سوٹ دے رہی تھی جسے وہ زبردستی اسے پہنا رہا تھا، جبکہ وہ بھی منہ بنائے ہوئے تھے، جبکہ سیونگ سوٹ میں وہ گول مول سا گڈا لگ رہی تھی۔ قائزان کو اس پر بہت پیار آ رہا تھا لیکن ترس نہیں۔ بیوی تم تو بہت ہی زیادہ ڈرپوک ہو، یہ صرف 1000 فیٹ کا فاصلہ ہے، ذرا سوچو تو صحیح، وہ 4000 فٹ کے فاصلے سے جمپ کرنے والے ہیں، کیا انہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا ان لوگوں کو اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے میری جان، اور ایسے ایڈونچرز کا نام ہی تو زندگی ہے۔ اصل زندگی کا اصل مزہ یہی ہے میرا بچہ، چلو زندگی کا مزہ لیتے ہیں۔
ذرا سوچو ہمیں فضا سے یہ دنیا کیسی محسوس ہوگی. ہواؤں میں جا کر اس چیز کو ایکسپیرئنس کرنے کا مزہ ہی الگ ہے. اگر تمہیں مزہ نہ آیا تو پیسے واپس. وہ اسے بہلا رہا تھا لیکن وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی. وہ اسے چھوڑ نہیں رہا تھا ورنہ یقیناً وہ بھاگ جاتی. اس وقت تو وہ بس کانپے جا رہی تھی لیکن اس نے پرواہ نہ کی تھی. اس کے بیلٹ کو اس کی کمر سے باندھتے ہوئے اس نے خود اس کے پیچھے آتے ہوئے اپنے آپ کو بھی اسی کے ساتھ مضبوطی سے لاک کیا تھا. تمہیں پتہ ہے جیسے ہی ہم جمپ کریں گے ویسے ہی اوپر والے جہاز سے لوگ جمپ کریں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالکل ہمارے پاس آ جائیں گے. ہم ہوا میں اکیلے نہیں ہوں گے. بہت سارے لوگ دیکھ کر تمہارا ڈر خود بخود کم ہو جائے گا. کتنا مزہ آنے والا ہے. ذرا سوچو تو صحیح. فضول میں کانپنا بند کرو. وہ اسے پوری طرح سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے سمجھا رہا تھا جبکہ مریم کی تو اب آواز بھی بند ہو گئی تھی. وہ بیچاری تو خوف سے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی لیکن قائزان کا اسے بخشنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. کیا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ اس لڑکی نے انگلش میں پوچھا تو مریم نے فوراً نفی میں سر ہلایا جبکہ قائزان اس کے گرد حصار اپنا مضبوط بناتا ہوا تھوڑا سا جہاز کے دروازے کے قریب آ چکا تھا اور ان دونوں کو بیسٹ آف لک وش کرتی پیچھے ہٹی ہی تھی جب قائزان نے نیچے کی طرف چھلانگ لگا دی اور اس کے ساتھ ہی مریم کی نہ رکنے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. لیکن وہ اس کی چیخوں کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا. فضا میں وہ ہواؤں سے باتیں کر رہے تھے اتنی بلندی پر. وہ زمین کی طرف دیکھنے کی تو اس میں ہمت ہی نہیں تھی. وہ تو بس چیخیں مارتی ہوئی آنکھیں بند کیے ہوئے اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. ہواؤں کا شور اتنا تھا کہ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی جبکہ اس کے ساتھ قائزان نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا. وہ اسے اس طرح سے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا کہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. خیر اتنا یقین تو اب مریم کو بھی اس پر تھا ہی کہ وہ اسے کبھی کچھ نہیں ہونے دے گا. لیکن اپنے ڈر کو فضاؤں میں محسوس کر کے وہ کافی دیر چیختی رہی لیکن اب ریلیکس ہو گئی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے آگے پیچھے مزید لوگ بھی ہیں. گائس لائٹ آ گئی ہے. اور میں نے ٹی وی لگایا ہوا تھا. میں اوپر کمرے میں گئی تھی. دروازہ میں نے دوڑ کے جا کے ٹی وی آف کیا. 146 سکور ہو گیا گائز. ابھی ہم جلدی ریکارڈنگ کرتے ہیں. سوری بیچ میں مجھے بولنا پڑ گیا یار. بہت دور میں نے خود ہی لگائی ہے قسم سے. اتنے دور تک میں بھاگ کر گئی ہوں بھی میری سانس سیٹ ہی نہیں ہو رہی ہے. وہ جو اپنا یہ فضول سا شوق پورا کرنے کے لیے آگے پیچھے سارے لوگوں نے اوپر والے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی. کچھ لوگ چیخ رہے تھے, کچھ لوگ کسی سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے تو کچھ لوگ نہ جانے کیا کیا بول رہے تھے. لیکن ان میں سے ایک آدمی جو ان کے بالکل قریب سے دور ہوا تھا اچانک خاموش ہو گیا تھا اور ٹیم اسے دوبارہ اوپر کی طرف کھینچ رہی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے وہ خوف سے بے ہوش ہو گیا ہے.
مزید کچھ سیکنڈز فضا میں رہنے کے بعد انہیں بھی واپس اوپر کھینچ لیا گیا تھا۔ وہ اپنی اپنی منزل تک پہنچ چکے تھے۔ کائزان تو کافی پرجوش لگ رہا تھا، جبکہ مریم اس کے سینے سے لگی بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ ہاں، لیکن یہ ایڈونچر برا نہیں تھا۔ اس نے ایک نئی چیز ایکسپیرئنس کی تھی۔ اس نے ایک ایسی چیز کے مزے لیے تھے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہاں، یہ مشکل تھا، بلکہ بہت مشکل تھا۔ اس کی جان اب تک جا رہی تھی، اس کی سانسیں اب تک نارمل نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، لیکن یہ چیز کبھی نہ بھلانے والی تھی۔ شاید وہ اسے ہمیشہ کے لیے یاد رکھنے والی تھی۔ وہ لوگ جہاز سے نیچے اترے تو کائزان نے اسے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا، جبکہ اس آدمی کے لیے جو وہاں راستے میں بے ہوش ہو گیا تھا، اس کے لیے ایمبولینس منگوائی گئی تھی، لیکن شاید وہ آدمی مر چکا تھا کیونکہ ٹیم کافی زیادہ پریشان تھی۔ اسے جتنا سمجھ میں آیا تھا وہ یہی تھا کہ اس آدمی کا دل بند ہو جانے کی وجہ سے اس کی موت ہو چکی تھی۔ لیکن اگر وہ اتنا ہی زیادہ ڈرپوک تھا یا اسے اتنا ہی زیادہ خوف آتا تھا ان سب چیزوں سے، تو اس کو ان ساری چیزوں میں یہ سب کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اپنی عمر کا لحاظ کر لیتا۔ یہ کیسا شوق تھا جو اسے موت کے اتنے قریب لے آیا تھا؟ خیر، وہ صرف اس کے لیے مغفرت کی دعا ہی کر سکتی تھی۔ نہ جانے اپنے شوق کے چکر میں اس کی فیملی پر کیا گزرے گی۔ ابھی تک تو شاید اس کی فیملی کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا۔ کیا سوچنے لگی جان؟ کہیں تم اس آدمی کے بارے میں تو نہیں سوچ رہی؟ میرے خیال میں زندگی کے آخری لمحات کو وہ اس طرح سے جینا چاہتا تھا، لیکن عمر اور وقت کے ساتھ ایسے شوق پورے کیے جاتے ہیں۔ بیچارہ، ٹیم کہہ رہی تھی، شاید ہارٹ اٹیک سے اس کی موت ہو گئی ہے۔ کائزان اسے اپنے ساتھ لگائے بتا رہا تھا، جبکہ تھوڑے فاصلے پر اس نے ایک کرسی پر اسے بٹھایا تھا۔ کائزان، مجھے بہت برا لگ رہا ہے اس کے لیے۔ بیچارہ، اگر تو وہ اپنی زندگی کے آخری دن کو ایڈونچر کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا تو یہ اپنے شوق پورے کرنا چاہتا تھا تو پھر اس کے ساتھ بہت برا ہوا۔ ٹیم والے بتا رہے تھے کہ اس نے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا ہے، وہ اکثر یہاں پر آتا رہتا ہے اور یہ سب کچھ کرتا رہتا ہے، لیکن دیکھو موت بھی کیا چیز ہے، انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اس کے پاس سے 2 لڑکیاں گزری جو اردو میں باتیں کر رہی تھی، یقیناً ان کا تعلق پاکستان سے تھا۔ کائزان، یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی پہلے بھی یہ سب کچھ کر چکا ہے، تو پھر وہ اتنا ڈر کیسے گیا کہ اس کی موت ہو گئی؟ اس نے پاس سے گزرتی اس لڑکی کی پوری بات سن لی تھی، جبکہ کائزان نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کیا اتنی خطرناک چیز ہے جو کسی کو بھی موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی۔
کوئی کسی کو موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتا۔ جب کسی کی موت آئی ہوتی ہے وہ تب ہی مرتا ہے۔ شاید اس کی زندگی یہیں پر ختم ہونی تھی، شاید اسی طرح اس کی موت لکھی ہوئی تھی، سو مر گیا۔ اب تمہیں اس کے لیے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کے لیے چلتے ہیں۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ ہوٹل کے قریب ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے، یہاں کافی مزیدار قسم کا کھانا ملتا ہے، کیا خیال ہے وہاں چلیں؟ اس نے پوچھا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا تھا، کیونکہ اس طرح کی عجیب و غریب ایڈونچر کے بعد وہ خود بھی بہت زیادہ بھوک محسوس کر رہی تھی۔ تو پھر چلو جانو، ہم یہاں وقت برباد کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا تھا، جبکہ وہ بھی خاموشی سے ایک نظر واپس ایمولیس کی طرف دیکھتی آگے بڑھ چکی تھی۔ جب ایک نظر قائزان نے بھی اس کی طرف دیکھا اور پھر سے اپنے ہاتھ میں موجود اس چھوٹی سی پن کو، شاید وہ مریم کو کبھی بھی ان سب چیزوں کے لیے فورس نہ کرتا، شاید وہ کبھی بھی اسے ایسا کچھ بھی کرنے کو نہ کہتا جو اس کا دل نہیں مانتا، لیکن اس نے زبردستی کی تھی کیونکہ اس کے پیچھے ایک مقصد تھا۔ وہ اپنی بیوی کو اس گھر سے نکال چکا تھا اور اسے ایک ایسا ایڈونچر دکھا چکا تھا جس سے یقیناً وہ ایک اچھی چیز ایکسپیرئنس کر چکی تھی، شاید زندگی کا صحیح مزہ لے چکی تھی، اور باقی اس آدمی کو موت کے گھاٹ اتار کر اسے سکون ملا تھا۔ مظہر پاشا کے پانچوں لوگ ختم ہو چکے تھے، اب باری تھی مظہر پاشا کی، جسے اس نے تڑپا کر مارنا تھا۔ انجم کا ہی نہیں، نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کا بدلہ لینا تھا، نہ جانے کتنی بے قصور لڑکیاں اس آدمی کی وجہ سے اپنی زندگی ختم کر چکی تھی۔ اب اس کا وقت آ گیا تھا، اب اس نے ختم ہونا تھا، اور یقیناً اس کی موت بھی بہت قریب تھی اور بہت جلد وہ اس تک پہنچنے والا تھا۔ ہائے، میں اتنی اوپر سے نیچے کودی، بہت مشکل ہوتا ہے کودنا، آسان نہیں ہوتا، اور ایک دفعہ تو زندگی میں تم بھی کودنا، قسم سے مزہ ہی آ گیا۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ یہ جو ایڈونچر ہے نا، یہ پھر سے کرنا چاہیے۔ ویسے بھی تم کہہ رہے تھے کہ 2 دفعہ چھلانگ لگانا۔ وہ فون کان سے لگائے دائیں بائیں گھومتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔ دوسری طرف سے یاور کیا کہہ رہا تھا اسے ہرگز سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ اس کی باتوں پر خوب ہنسے جا رہا تھا۔ وہاں میڈم کی جان نکل رہی تھی اور یہاں میڈم اپنے بھائی کو جلانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ ہاں، لیکن اس کی حرکتیں کافی مزیدار تھیں۔ وہ خود کو ضرورت سے زیادہ بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ یاور بھی شاید حیران تھا، یا شاید اسے خوش کرنے کے لیے حیران ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا
خیر جو بھی تھا، لیکن اسے مزہ آ رہا تھا اس کی باتیں سنتے ہوئے۔ ارے نہیں نہیں بھائی، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم سے نہیں ہوگا۔ کوئی معمولی سی کودی تھوڑی نہ لگانی ہے، 4000 فٹ کا فاصلہ ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ جہاز کتنا اونچا تھا؟ وہ فلاں نیچے تو دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ لیکن پھر بھی جیسا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بہن کتنی بہادر ہے، اس نے فرضی کالر اچکاتے ہوئے کہا تو قائزان نے بڑی مشکل سے اپنے قہقہے کو کنٹرول کیا تھا۔ ہاں تو کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، اگر میں بہادر نہیں ہوتی تو اتنی اونچی چھلانگ کیسے لگاتی؟ ہاں مجھے یاد آیا، تمہیں پتہ ہے ایک آدمی تو ہارٹ اٹیک سے وہیں پر مر گیا۔ مطلب اس نے جیسے ہی جہاز سے چھلانگ لگائی اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی جب اچانک قائزان نے فون کھینچ کر اس کے کان سے الگ کرتے ہوئے بند کر دیا۔ سارا دن کیا بھائی سے باتیں کرنے میں ہی گزار دو گی جان من؟ اپنے شوہر کی طرف بھی تو نظریں کرم کر دو۔ آخر وہاں پر تم نے اتنی بہادری دکھائی ہے۔ وہ فون بیڈ پر اچھالتے ہوئے اس کی کمر کے گرد اپنا حصار بناتا اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولا تو اس نے نگاہیں جھکا لی۔ یہ نظروں کے کھیل کو میں شرم و حیا سمجھوں یا جھوٹ پکڑے جانے کی وجہ سے شرمندگی ہو رہی ہے؟ وہ اس انداز میں بولا کہ اس نے گھور کر اسے دیکھا، پھر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرتے ہوئے چہرہ پھیر گئی۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا جس کے پکڑے جانے پر مجھے کوئی شرمندگی ہوگی، اور میں نے ویسے بھی بہت بہادری دکھائی ہے۔ اتنی اونچائی سے چھلانگ لگانا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ وہ چہرہ پھیر گئی تھی جبکہ وہ اس کے گرد اپنا حصار بناتا اسے دوبارہ سے اپنے قریب کر گیا۔ تو میری جان، میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے؟ یہ تو بہت بہادری والا کام ہے جو تم نے کیا ہے، لیکن اب میں تم سے اس سے بھی زیادہ بہادری والا کام کروانے والا ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بہادری والا کام کون سا ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ تو مشکل کام میں نے زندگی میں کوئی بھی نہیں کیا۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی تھی، کہیں وہ اس سے مزید تو کچھ نہیں کروانے والا ہوتا ہے؟ نہ جانے من ہوتا ہے شوہر کی خدمت والا کام دنیا کا سب سے مشکل کام، اور اس کام کو کرتے ہوئے نا اکثر بیویوں کو موت پڑتی ہے۔ اس کو اپنے قریب کھینچتے ہوئے وہ اپنے سینے سے لگا چکا تھا، جبکہ انداز میں ایسی شرارت تھی کہ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ استغفر اللہ، آپ کا کوئی بھی کام کرتے ہوئے مجھے کبھی کوئی موت نہیں پڑی۔ وہ اس کے سینے پر انگلی سے نقش و نگار بناتے ہوئے بولی۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک میں نے آپ کا کوئی بھی کام کیا ہی نہیں۔ آپ مجھ سے نہ تو کپڑے استری کرواتے ہیں، نہ کپڑے دھلواتے ہیں، نہ گھر کی صفائی کرواتے ہیں، نہ کھانا بنواتے ہیں۔ وہ بولنے پر آئی تو پھر بولتی ہی چلی گئی، جبکہ وہ اس کے انداز پر صرف مسکرائے جا رہا تھا۔ ہاں، کیونکہ بیویوں کے کام صرف یہ سارے نہیں ہوتے،
بلکہ بیویوں کے کام تو اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے شوہر کو پیار کرنا، اس کی کمر میں مزید اپنا ہاتھ مضبوطی سے حائل کرتے ہوئے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتا، اس کی گردن کو پیچھے کی طرف کھینچتا، اس کی گردن پر اپنے دانت گار چکا تھا۔ سوچ رہا ہوں تو میں ٹھیک سے خدمت کرنا سکھا دوں، وہ اس کی آنکھوں میں خمار آلود انداز میں دیکھتے ہوئے بولا۔ تو اب وہ اس کی خدمت کا اصل مطلب سمجھ گئی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جس کو آپ نے لائک کرنا ہے، لیکن میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ، آپ کے بہت سارے لائکس کا، آپ کی بہت ساری محبت کا، اور اتنے سارے سبسکرائبس کا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا یار کہ اتنی گہری نظر ہے لوگوں کی میرے سبسکرائبرز پر۔ ویسے آپ لوگوں نے سچ میں مجھے زمین سے آسمان تک پہنچا دیا ہے یار، آپ لوگوں کو میں کیا ہی کہوں۔ بس آئی لو یو سو مچ، ہمیشہ میرے ساتھ رہیں، میرے پاس رہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو جلاتے رہیں یار۔ میں ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنی جلدی میرے اتنے سارے سبسکرائبرز ہو گئے، اور ماشاء اللہ میرے چینل کی ریچ بھی بہت اچھی جا رہی ہے۔ آپ سب لوگ ویسے آپ سب لوگوں نے مجھے لائکس دیے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو 2 ایپیسوڈیں دے رہی ہوں، دن میں صبح بھی دے رہی ہوں، شام کو بھی دے رہی ہوں۔ تو آپ لوگوں نے نا پیچھے نہیں ہٹنا، میرے ساتھ چیٹنگ نہیں کرنی، میں پہلے بول رہی ہوں۔ تو آپ لوگ اس کو جلدی سے لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو، اور ہم ملیں گے انشاءاللہ کل۔ ہو سکتا ہے ایپیسوڈ تھوڑی سی لیٹ ہو جائے، کیونکہ مجھے رات کو لکھنی پڑے گی، اور ابھی میچ ختم نہیں ہوا۔ تو آپ کی بہن میچ کی دیوانی ہے، تو میچ تو میں دیکھوں گی پورا۔ خیر پاکستان جیت ہی جائے گا، کیونکہ بنگلہ دیش نے زیادہ رن بنائے نہیں ہیں، 192 ان کی ٹوٹل سکور تھا، اور 146 ہمارا تب ہو گیا تھا جب لائٹ آئی تھی۔ میں نے جھانکی مار کے آئی تھی، جیسے میں ٹی وی آف کرنے گئی، مما نے شور ڈالا تھا کہ ٹی وی آن پڑا ہوا ہے بھائی کے کمرے کا، کیونکہ بھائی کا کمرہ اوپر ہے، ہم باقی سارے کمرے نیچے، ایک کمرہ ہمارا اوپر ہے۔ میں بھائی گھر پہ نہیں تھا، میں بھاگ کے گئی ہوں اس کو میں بند کرنے کے لیے ٹی وی کو۔ میں نے وائس اس کی کم کی ہے، کیونکہ بھائی کے کمرے کا جو ٹی وی ہے نا، اس کی وائس اچانک سے نا بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب جھٹکا وغیرہ لگتا ہے۔ میں نے وہ بھاگ کر جا کر اس کو بند کیا، اور میں نے نکی جی میں جھانکی ماری۔ ہمارے 32 پہ چینل ہے کرکٹ کا، تو میں دوڑ کے میں نے وہ والا چینل لگایا، میں نے جھانکی ماری، 146 اسکور ہو گئے تھے، 2 بندے آؤٹ ہو گئے تھے۔ پھر میں نے سوچا جلدی سے پہلے ریکارڈ کر لیتی ہوں، باقی میچ میں آگے بعد میں دیکھتی ہوں۔ تو یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے ہم نیکسٹ کل صبح کی ایپیسوڈ میں، جس کو میں ریکارڈ شام کو رات کو ہی کر کے سوؤں گی، تو آپ کو صبح وقت مل جائے گی۔ تو تب تک کے لیے اپنی لڑکی کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔